وقار صاحب آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو ہم خوشی کے ساتھ دکھ کو یا غمی کو کیوں ایسوسیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر کچھ اچھا ہوا ہے زندگی میں، کوئی خوشی کا موقع ہے تو اب ضرور کچھ برا بھی ہوگا. دیکھیے یہ ڈر، یہ خوف ہمارے دماغ سے کیسے جائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں دیکھا ہے کہ دادیاں جو ہیں وہ عموماً اگر کوئی بچہ زیادہ ہنستا تھا تو کہتی تھی کہ اس کو زیادہ مت ہنساؤ کیونکہ ہاں یہ رونا شروع کر دے گا، اور وہ شاید کسی حد تک ٹھیک ہوتی تھی. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن امیزنگلی ایسٹرن کلچر میں یہ زیادہ ہے چیز. ویسٹرن کلچر ہم شاید سپرسٹیشس بھی زیادہ ہیں، ممکن ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں ہم نے واضح طور پہ دیکھا ہے کہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ایک احساس جرم جو ہے وہ ہمارا، مطلب اگر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہم جرم کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا خوشی کا موقع جو ہے اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ کوئی جرم ہے. تو وقار صاحب یہ ہے تو ایک طرح سے ٹھیک نا، کیونکہ nothing is permanent، ہر چیز ٹیمپرری ہے. تو جب خوشی آتی ہے تو ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب غم بھی ایونچولی آئے گا. یہاں تک تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایشو پرابلم جو ہے اس میں تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کو کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسٹرانگ کو ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ خوشی اور اس کے بعد غم نے آنا ہی آنا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی خوشی ہے اس کے بعد 50% پروبیبلٹی ہے کہ کوئی چنگا ہوگا، 50% پروبیبلٹی ہے کہ کوئی برا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جو برا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹیوٹی بائس. انسان بہت شدید اس سے متاثر ہوتا ہے جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کے ساتھ زیادہ دیر ہوتا ہے. مطلب یہ ایوولوشن کا ایک پرابلم ہے کہ ہمیشہ ہم نے منفی خبروں پہ زیادہ توجہ دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ منفی خبریں جو تھی وہ سروائیول کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو منفیت یا نیگیٹیوٹی جو ہے اس کے ساتھ ہم زیادہ جڑ گئے. تو جیسی خوشی کے بعد خوشی آتی ہے تو وہ تو ہم رجسٹر نہیں کرتے، لیکن خوشی کے بعد اگر غم آ جائے تو اس کو ہم رجسٹر کرتے ہیں، اس کو ہم ایک کو ریلیشن بنا لیتے ہیں کہ شاید یہ اس کے ساتھ کو ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ کوئی ایسا کو ریلیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. بڑے کلیشے قسم کے جملے جو ہمیں سننے میں ملتے ہیں کہ ہاں آج میں بڑی خوش تھی، آج میرے ساتھ یہ برا تو ہونا ہی تھا. ہاں ڈیفینیٹلی، بالکل ایسی ہے. آج میں گھر سے بڑے اچھے موڈ کے ساتھ نکلی تھی، میرا موڈ تو خراب ہونا ہی تھا. بالکل ایسی ہے. دیکھیے اس کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں، اس کو چیروفوبیا کہتے ہیں. بیسیکلی گریک ٹرم ہے، چیروفوبیا بھی کہتے ہیں، کیروفوبیا بھی کہتے ہیں. مطلب ایک گریک ٹرم ہے کہ اس سے فوبیا یعنی خوف، خوشی سے خوف جڑا ہوا ہے. اور خوشی سے خوف یقیناً ایسٹرن کلچر میں تو بہت زیادہ ہے. آپ ایک اور اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ جب ایک بچہ بنیادی طور پہ بہت زیادہ ہنستا ہے، ہم تھوڑی سی بایولوجی کی طرف جائیں گے. جب بچہ ایک بہت زیادہ ہنستا ہے، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، سامان کوئی بڑا آدمی بھی ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، وہ کہکے لگا رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے، کوئی اس طرح. آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی خوشی کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد. ایمپٹینس ایک آ جاتی ہے. وہ ایمپٹینس اس لیے آتی ہے کہ اس کا اگر یہ سمجھے کہ یہ پینڈولم ہے اور یہ ایکسائٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ غم یا دکھ ہے، تو اگر اس جگہ پہ آپ ایکسائٹمنٹ میں پہنچے ہیں تو برین جو ہے جب ایک سرٹن نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامین، اس کی ٹریفک کو جب ان یوزول دیکھتا ہے کہ بہت ہی زیادا ٹریفک ہے تو کچھ ایسے موڈ ریگولیٹرز ہیں جو کہ اس کو بلاک کرتے ہیں. تو جیسی بلاک کرتے ہیں تو بجائے اس کی کہ پینڈولم یہاں پہ آ جائے تھوڑا سا اس سائڈ پہ شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس سائڈ پہ شفٹ ہوگا تو آپ کو ایمپٹینس تھوڑی سی ایک فیل ہوگی، ایمپٹینس، جس کی وجہ سے وہ دادیاں ٹھیک کہتی تھیں. کیونکہ جب بچہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا تو ایکسائٹمنٹ کے بعد ایک بایولوجی ہے تو وہ تھوڑا سا سائڈ پہ گیا، تھوڑا سا سائڈ پہ گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا. بچہ جو ہے وہ تو رونا شروع کر دیتا ہے، بڑا جو ہے وہ ایک ایمپٹینس اور ایک عجیب سی اس کی فیلنگ ہوتی ہے، ایک بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے. تو یہاں تک تو کو ریلیشننگ اس کی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں خوشی کے بعد کوئی غم، کوئی ایسے کوئی سپرسٹیشس ایسی کوئی چیز مینڈیٹری ہے کہ خوشی آئے گا، ایسا نہیں ہے. اور خوشی ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ہیپینس جو ہے اس کو ہم نے بنیادی طور پہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا کہ شاید یہ ایکسائٹمنٹ تو بذات خود کوئی ایسی خوبصورت چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی کے جو مختلف چیزیں ہیں، مثلا اگر آپ کو ہارٹ بیٹ زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو سویٹنگ آ گیا، آپ کا سانس تیز ہو گیا، تو وہ چاہے غم کی شکل ہے چاہے بہت زیادہ خوشی ایکسائٹمنٹ کی شکل ہے، وہ تو مناسب نہیں ہے جس میں باڈی اوپر نیچے ہو جائے. ہیپینس بنیادی طور پہ تو یہاں پہ ہے نا پینڈولم، ٹھیک ہے، جہاں پہ نہ مجھے کوئی ماضی کا کوئی کیا کہتے ہیں حزن و ملال، یعنی نہ مجھے کوئی ماضی کی پریشانی ہے کہ کیا ہوا، نہ مجھے مستقبل کا کوئی اندیشہ ہے، اور میں ایک سکون کی کیفیت میں یہاں پہ ہوں، پینڈولم کی اس جگہ پہ ہوں. تو وہ ہے. تو خیر بنیادی طور پہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ خوشی جو ہے، جو خوشی کی جو اپرچونٹیز ہیں، لائف جو ہے وہ پلیئر پرنسپل پہ چلتی ہے جنرلی. مطلب پوری اینیمل کنگڈم میں آپ دیکھیں تو پین سے ہم اوائڈ کرتے ہیں
اور خوشی کی طرف ہم بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل. اب اس پلیئر پرنسپل کو اگر ہم دیکھیں تو جنرلی ہمیں ہر وہ قطر میں اس خوشی کی بات نہیں کر رہا جو کہ کسی مورل گراؤنڈ میں آ کے کوئی مطلب ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے. اور خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے پیسے چرا لیے اب آپ خوش ہیں, پلیئر پرنسپل ڈیفینیٹلی نہیں. لیکن جو morality کی اس میں آتی ہیں تو آپ کو کوئی خوشی کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے, ایک ہی دفعہ آیا ہے. جی ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مواقع پیدا کرنے چاہیے خوشی کے. کچھ تو آپ کو ملیں گے, کچھ آپ نے خود پیدا کرنے, جیسے کہ میں ہر وقت وقار صاحب آپ کو خوش نظر آتی جی ہوں ماشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سم ٹائم جو بہت بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں, جو بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی ایسی جگہ پہ جو خوشی کے اپوزٹ, ہم اس کو غم نہیں کہنا چاہتا, لیکن کوئی بھی ایسی سچویشن میں اس میں سے بھی خوشی نکال لیتے ہیں. اس میں سے بھی جنرلی ڈیفینس میکانزم ان کتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی جگہ مثال کے طور پہ ایک بس جا رہی ہے اور ٹائر پنچر ہو گیا تو مختلف رویے آپ کو نظر آئیں گے نا. کچھ لوگ بڑے پریشان اور یہ کیا ہو گیا, کچھ لوگ کوئی کہیں گے کچھ نہیں ہوتا, کچھ لوگ تو کہیں گے کچھ نہیں ہوتا, اور کچھ ہو سکتا ہے کہ بعد جا کے ناچنا شروع کر دیں. واٹ این اپرچونٹی. ویسے وقار صاحب یہ بھی ایک فینومینا تو ہے نا, جو وقت گزر جاتے ہیں ہم اس کے بارے میں نوسٹالجک ہوتے ہیں اور اچھے وقت کو سوچ کے ہوتے ہیں. کتنا اچھا وقت تھا نا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. اگر آپ اس وقت میں آپ کو لے جایا جائے تو آپ کو ایسی خوشی نہیں تھی. اگر اس چیز کو بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ ماضی میں جا کے آپ نے اس میں وہ جب حال میں live in the moment, enjoy کریں, زندگی کو enjoy کریں. Thank you so much for your time وقار صاحب. Thank you.